السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تقریب میں آپ کے سامنے ایک اللہ کی برگزیدہ محبوب بندی حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے اور بندے اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، تو اللہ انہیں مزدہ جافظہ سناتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کون لوگ؟ ذالک لمن خشی ربہ، وہ لوگ جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے حضرت رابعہ بصری کے بارے میں علماء کرام سے، محققین سے سنا ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری اور ان کے والد گرامی بے پناہ مفلس تھے، غربت نے گھیر رکھا تھا۔ حضرت رابعہ بصری جس رات پیدا ہوتی ہے، جس رات میں وہ دنیا پر اس خاکدان یتی کے اوپر جلوگر ہوتی ہے، اپنے ماں کے وطن مبارک سے زمین پر تشریف لاتی ہیں، تو حضرت رابعہ بصری کے والد گرامی نے خواب میں دیکھا بہت پریشانی کے دن ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں، خرچ نہیں ہے، کوئی سامان گھر کے اندر نہیں ہے، بہت پریشان حال تھے، بہت پریشان تھے۔ جب رات میں سوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے امتی، آپ کے گھر میں جو بچی پیدا ہونے والی ہے یہ بڑی برگزیدہ اور بڑی نیک اور صالح بندی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ امیر بصرہ کے پاس صبح جب ہو تو امیر بصرہ کے پاس جائیں اور ایک کاغذ پر لکھ کر، میری جانب سے ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر اور امیر بصرہ کو یہ دے دیں، اور اس کاغذ کے اوپر یہ لکھ دیں کہ اے امیر بصرہ، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے اور جمعہ کی شب میں 400 مرتبہ درود پڑھتے تھے۔ روز 100 مرتبہ پڑھتے تھے شام کو، اور جمعہ کی شب میں 400 مرتبہ پڑھتے تھے، لہذا گزشتہ جمعہ کو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنا بھول گئے ہو، لہذا اس کے عوض میں 400 درہم ان کو دیے جائیں۔ حضرت رابعہ بصری کے والد گرامی، کیونکہ حضرت رابعہ کو لے کر 4 لوگ تھے، 3 بہنیں اور تھیں، چوتھی حضرت رابعہ تھی۔ جب یہ پیدا ہوتی ہیں، دنیا کے اندر تشریف لاتی ہیں، تو ان کے والد گرامی امیر بصرہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، کاغذ کے اوپر ساری باتیں لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد دربان کو پکڑاتے ہیں، امیر بصرہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد وہ خط دربان کو دیتے ہیں، وہ خط پکڑتا ہے، اندر جاتا ہے، امیر بصرہ کو جب یہ خط دیتا ہے اور اس کی نگاہیں جب خط کے اوپر پڑتی ہیں تو بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے۔ فوراً اٹھا اور 10,000 درہم حکم دیا، آرڈر دیا کہ 10,000 درہم جو ہیں وہ غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں میں تقسیم کیے جائیں، اور 400 درہم جو فقیر میرے دربار میں آئے ہیں، جو میرے گھر پہ آئے ہیں، جو میرے کاشانے پہ آئے ہیں، ان کو 400 درہم دیے جائیں۔ مگر پھر سوچتا ہے نہیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، کیونکہ میں اور یہ جو کہہ رہے ہیں حرف و حرف صحیح ہے۔ روز میں اپنے آقا کے اوپر 100 مرتبہ درود پڑھتا تھا، اور جمعہ کی شب میں 400 مرتبہ درود پڑھتا تھا، اور پچھلے جمعے میں، گزشتہ جمعہ کو میں بھول گیا ہوں، میرے آقا کا حکم ہوا ہے، لہذا ان کو بلایا نہ جائے۔ فقیر امیر بصرہ خود ان کے دربار میں حاضر ہو جائے، خود ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ وہ تو اس قابل ہے، ان کی عظمت تو یہ ہے، ان کا وقار تو یہ ہے، ان کی شان تو یہ ہے کہ جس شاہراہ سے چل رہے ہیں، جس راستے سے وہ آئے ہیں، اس راستے کو میں اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاؤں۔ سبحان اللہ! کون کہہ رہا ہے؟ یہ امیر بصرہ کہہ رہے ہیں۔ فوراً باہر آتے ہیں اور اپنے مسند شاہی کے اوپر، جس کے اوپر امیر بصرہ خود بیٹھتے تھے، اس کے اوپر
حضرت رابعہ کے والد گرامی کو بیٹھاتے اور عرض کرتے ہیں، امیر بصرہ کہتے ہیں کہ حضور یہ 400 درہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ضرورت پڑے، کسی چیز کی حاجت ہو تو حکم فرمائیں، فقیر خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت رابعہ جن کی بشارت، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والد گرامی سے کہ جو بچی پیدا ہونے والی ہے وہ بڑی برگزیدہ ہے، بڑی نیک ہے، بڑی صالح ہے، بڑی پرہیزگار ہے۔ جو بچی تمہارے گھر میں پیدا ہوگی وہ رحمت لے کر آ رہی ہے، وہ برکتیں لے کر آ رہی ہے، وہ انوار کی بارش کرنے والی ہے، کوئی عام بچی نہیں ہے، بڑی عظیم بچی تمہارے دولت قدے میں جلوہ گر ہونے والی ہے۔ وہ حضرت رابعہ بصری ہے جن کے بارے میں حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ میں جب کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے چلا، کعبہ شریف کی زیارت کے لیے میں گھر سے نکلا، اور میرا عمل یہ رہا کہ میں ہر 2 قدم کے اوپر 2 رکعت، ہر قدم کے اوپر یا 2 قدم پر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، اس کے بعد چلتا، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا، پھر چلتا، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا۔ اس طرح سے مجھے اپنے دولت قدے سے، اپنے گھر سے 14 سال کعبۃ اللہ پہنچنے میں، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچنے میں لگے۔ جب میں کعبہ کو پہنچتا ہوں، مکہ کی سرزمین پر حاضر ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں، نگاہیں اٹھاتا ہوں، کعبے کی تجلیہ دیکھوں، کعبۃ اللہ پر نظر ڈالوں، جب میں کعبے کو دیکھتا ہوں تو کعبہ ہی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کیا ماجرا ہے، میری بینائی ختم ہو گئی کیا، مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا، میں جس کعبے کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں وہ کعبہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے، اور ہر قدم پر نفل نمازیں پڑھتا آیا ہوں۔ تو پتا چلا، آواز آئی، اے ابراہیم ابن ادہم، آپ کی نگاہیں سلامت ہیں، ذہن سلامت ہے، دل سلامت ہے، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ کی بینائی ختم نہیں ہوئی ہے، آپ کی نگاہیں ختم نہیں ہوئی ہیں، بلکہ اللہ کی محبوب بندی حضرت رابعہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی، تو اللہ نے حکم دیا کعبے کو، اے کعبہ میری بندی رابعہ آ رہی ہے میرے زیارت کے لیے، لہذا جاؤ رابعہ بصری کے استقبال کے لیے خود حاضر ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت رابعہ بصری ہے، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ عظمت عطا فرمائی، وہ وقار عطا فرمایا تھا، وہ شوکت عطا فرمائی تھی کہ ان جن کے استقبال کے لیے کعبہ خود جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، اے رابعہ آپ نے کون سا وہ عمل کیا ہے، کون سا وہ عمل ہے کہ کعبہ آپ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، آپ کے استقبال کے لیے جا رہا، وہ عمل آپ نے کون سا عمل کیا ہے؟ حضرت رابعہ کہتی ہے عمل تو آپ نے کیا ہے، اللہ کی عبادت تو آپ نے کی ہے کہ ہر قدم کے اوپر 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، اس کے بعد اللہ کے مقدس گھر میں، اللہ کے مقدس سرزمین پر حاضر ہوئے، اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے، نیک عمل تو آپ نے کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت رابعہ بصری۔ فرماتی ہے ایک مرتبہ کچھ علماء حضرت رابعہ بصری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر خدمت ہوئے، رات میں لائٹ کا انتظام نہیں تھا، علماء نے فرمائش کی کہ روشنی نہیں ہے، روشنی کا انتظام کیا جائے۔ حضرت رابعہ بصری وہ اللہ کی محبوب بندی ہے کہ اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا، انگلی اٹھائی اور انگلی سے کہا روشن ہو جا، اتنا زبان سے نکلنا تھا کہ انگلی روشن ہو گئی اور پوری رات اس انگلی کی روشنی رہی۔ وہ اللہ کی محبوب بندی حضرت رابعہ بصری ہے کہ اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا تھا، اور خود نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رابعہ کے والد گرامی کو خواب میں، حالت رویا میں بتا دیا تھا، آپ کے گھر میں جو بچی پیدا ہونے والی ہے کوئی عام بچی نہیں بلکہ بڑی محبوب بچی ہے، برگزیدہ بچی ہے، صالح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ان بزرگوں کو صحیح معنوں میں ان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا